دیا جو تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث تھے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے ان کے ساتھ بھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ ایک نظر ماضی کی طرف دوہراؤ اور سوچو تمہارے کتنے ایسے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ تم پہ نہ کھولتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی۔ جنہیں اللہ نے ہی تمہارے قابل نہیں سمجھا وہ پھر کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے تھے۔ معجزے گنہگاروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، وہ گنہگار جن کے گناہوں کی ندامتیں انہیں جائے نماز تک لے آتی ہیں۔ دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اگر دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ اللہ دعاؤں کو انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے اکتاتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں، شاید اب تمہارے صلے کا وقت ہو تبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پہ اٹکا رکھا ہو، شاید یہ آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھویا تھا۔ معجزے گنہگاروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، وہ جن کے گناہوں کی بے چینی انہیں سجدوں تک لے آتی ہے۔ غلطیاں تو سب کرتے ہیں لیکن جن پہ اللہ نے اپنا رحم کرنا ہوتا ہے اللہ انہیں ان کی غلطی پہ آرا نہیں رہنے دیتا، وہ انہیں راستہ دکھاتا ہے، توبہ کا راستہ، اور پھر جب وہ اس راستے کی جانب لوٹ آتے ہیں تو اللہ بھی انہیں معاف کر دیتا ہے۔ جو معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ انہیں کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتا، نہ ان کی چاہ میں اور نہ اپنی چاہ میں۔ تمہاری طرف اور تمہاری بے چینی کا تمہیں جائے نماز تک لے آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے تمہیں، اس نے سن لیا ہے تمہیں۔ توبہ ان رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے جو تمہاری دعاؤں کو اللہ تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہوتی ہیں۔ دیر کبھی بھی نہیں ہوتی، اللہ کو تو ہر پل تمہارا انتظار رہتا ہے، اور یاد رکھو اللہ ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے جو کتنا ہی کیوں نہ بھٹک جائیں لیکن اللہ کے در کا راستہ کبھی نہیں بھولتے، جو تھک ہار کر ہی صحیح لیکن واپس لوٹ آتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سب کا برابر کا ہی ہوتا ہے۔ وہ دلوں کو بدلنے والا رب ہے، وہ عنقریب تمہارا دل بھی بدل دے گا۔ اس راہ توکل میں اب وہ مقام آئے گا جہاں تم صرف سوچو گے اور تمہارا اللہ معجزے کر دکھائے گا، اور جب تم اللہ کی محبت تک پہنچ جاتے ہو تب اللہ تمہیں اس انسان سے نوازتا ہے جسے اللہ محبت کرتا ہے اور جو تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی پسند تو کبھی بھی معمولی نہیں ہو سکتی۔ دنیا پر یقین نہیں کرتے کیونکہ دنیا نہیں جانتی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کون کہاں سے گزرا اور کس نے کتنا صبر کیا، کس کو کیا دینا ہے اور کتنا دینا ہے، یہ صرف اللہ طے کرتا ہے۔ پھر اس کی تقسیم پہ کسی کو بھی اعتراض ہو، اللہ نے جو تمہیں دینا ہے وہ دے گزرنا ہے۔ معجزے نہ ہوتے تو اللہ ہمیں پہلے ہی ہمارے نصیب کی حقیقت بتا دیتا تاکہ ہم اسے بدلنے کے لیے محنت نہ کریں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تو ہمارے لیے خاص طور پر دعائیں بنائی تاکہ ہم یہ سوچ کر کوشش کرتے رہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے منصوبوں سے نہیں گھبراتے کیونکہ لوگ بھی وہی کر سکتے ہیں جو اللہ نے ان سے کروانا ہے، اور تمہیں تو معلوم بھی نہیں کہ کیسے اللہ نے ان لوگوں کی پیدا کی ہوئی رکاوٹوں سے گزار کر ہی تمہیں نوازنے کے منصوبے بنا رکھے ہیں۔ دنیا تمہارے اور اللہ کے درمیان کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تب وہ اپنی مدد بھی ان ذریعوں سے بھیجتا ہے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتے۔ جب ہم توکل کرتے ہیں
تو اللہ ایسے پوشیدہ طریقوں سے ہمارے کام کرتا ہے جنہیں نہ ہم دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ کبھی کبھار اللہ تمہیں اس مقام پہ لے آتا ہے جہاں تمہارے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے جو اللہ کی طرف واپس جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے قبولیت کے دروازے کھلنے ہوتے ہیں۔ یہی واپسی کا وہ واحد راستہ ہے جو سیدھا معجزوں کی طرف جاتا ہے۔ کچھ چیزیں نصیب میں ہوتی ہیں جو بن مانگے ہی مل جاتی ہیں، اور کچھ کو اللہ دعاؤں کا حصہ بنا کر نصیب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ ملنا انہوں نے بھی نصیب سے ہوتا ہے، لیکن ملتی وہ دعاؤں کے بعد ہی ہیں۔ جتنا پکا یقین اتنے پکے معجزے۔ رکاوٹیں تمہیں مایوس کرنے کے لیے نہیں، تمہارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، تاکہ تم ہر حال میں توکل کرنا سیکھ سکو۔ اور جب تم ایسا بے خوف یقین رکھنا سیکھ لیتے ہو تو اللہ ان وسیلوں سے دعائیں قبول کرتا ہے جہاں سے کسی نے بھی سوچا نہیں ہوتا، تمہیں بھی نہیں۔ تہجد کی دعائیں قسمتوں کا رخ موڑ دیتی ہیں، مجازی چاہتیں دور کر کے تمہیں آزمایا جاتا ہے کہ تم حقیقی سے کتنا قریب ہو۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا، انکار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بس جو مانگ لیا تہجد میں وہ مل گیا۔ بس یقین رکھو کہ اس صبر کے بعد تمہارے لیے وہ معجزے ہیں جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر درد بھول جاؤ گے۔ جس صبر کو تم اختتام سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے کن کا آغاز ہے، کیونکہ جو اللہ سے لگائے ہوئے دعاؤں کا سلسلہ نہیں توڑتے اللہ انہیں ان کی چاہ سے جوڑ دیتا ہے۔ کیا یاد نہیں تمہیں اللہ کے وعدے؟ اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ صبر کا مطلب دعاؤں سے پیچھے ہٹ جانا نہیں، بلکہ دعاؤں پہ ڈٹ جانا ہے، اور اس توکل سے تم اللہ کو پکارتے رہو کہ اللہ کی تدبیریں تمہاری ساری آزمائشوں سے بڑی ہیں۔ صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کے منصوبوں پہ یقین رکھو جب تم درد سے ٹوٹ کر بکھر چکے ہو۔ صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کی قدرتوں سے انکار نہ کرو جب مقدر تمہیں ہرا چکا ہو۔ صبر تو یہ ہے کہ تم اللہ کے معجزوں کا تب بھی انتظار کرو جب ہر امید ختم ہو چکی ہو۔ صبر یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دو۔